السلام علیکم. پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی کمر کا درد، بیک ایک، اس کے علاوہ شائٹکا میں اس میں کیا فرق ہے. اور بیک ایک پہ ہم نے یہ بات اس وقت بھی کہی تھی کہ بیک ایک کی مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں. کچھ کمر کے اندر کچھ ایسے اسٹرکچرز ہیں جن کو ہمیں الگ الگ ڈیفائن کرنا ہے، الگ الگ سمجھنا ہے کہ جی یہ درد کہاں سے نکل رہی ہے، پھر اس کے مطابق اس کا علاج کیا جائے گا تو پھر ایک مؤثر قسم کا اس کو ریلیف آئے گی، یا جس کو لانگ ٹرم ریلیف ہے. تو آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کمر کے مورے جو ہیں ان کے درمیان جب مورے ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتے ہیں تو سامنے کی طرف سے جو ڈسکس ہیں اس پہ بیٹھتے ہیں، اور پیچھے کی طرف جو اسٹرکچر ہے اس میں ہر لیول کے اوپر دو چھوٹے چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں، اور وہ جوڑ ان کو ہم فیسٹ جوائنٹس کہتے ہیں. یہ اور فیسٹ جوائنٹس جو ہیں وہ بناوٹ کے لحاظ سے گھٹنے کے جوڑ نی جوائنٹ کی طرح کے ہیں. یعنی اس میں فلوئڈ ہوتا ہے، اس میں کیپسول ہوتا ہے، اس میں نرم ہڈی یا کارٹلیج ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کی بناوٹ، لیکن سائز میں بہت چھوٹے ہیں. اس کے اندر جو فلوئڈ ہے اس کا ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے وہ 1 ml فلوئڈ سے زیادہ اس میں نہیں آتا. لیکن یہ جو جوڑ ہے یہ بڑے ضروری ہے، اور یہ ہماری جتنی ریڑھ کی ہڈی کی جتنی حرکات ہیں جس میں آگے کی طرف جھکنا، پیچھے کی طرف جانا، یا اور سائڈ پہ ہمیں ٹرن کرنا، ٹوسٹنگ موو جو ہماری موشنز ہیں، اس میں یہ جوڑ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور موو کرتے ہیں. اور اگر کسی جگہ کسی وقت اگر کسی جوڑ میں کیپسول میں یا اس کی جو کارٹلیج ہے اس میں تھوڑا چوٹ لگ جائے موومنٹ کے ساتھ عام طور پہ کوئی، تو وہ ایک دم سے شدید درد ہوتا ہے. اور اس کو عام طور پہ جب چونکہ یہ موومنٹس رک جاتی ہیں، یہ حرکات جو ہے جھکنا، سائڈ پہ ٹرن کرنا، تو اس کو پھر ہم یہ کہ جھک کے جو جھکا ہوا ہے وہ سیدھا نہیں ہو سکتا. تو اس کو کہتے ہیں جی چک نکلی ہوئی ہے، چک پڑ گئی ہے، اور کچھ دن وہ شدید درد رہتا ہے. اور اس کی تو اس کو آہستہ آہستہ پھر کچھ آرام سے اور ان چیزوں سے وہ کچھ باڈی اپنے کو ریکور کر لیتی ہے. تو اس طرح کے جو درد ہیں نوجوانوں میں بھی ہے، اولڈ ایج میں بھی ہیں، اور سینئر ایج کے جو لوگ ہیں ان میں تو اس کو ڈی جنریشن ایک وجہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں توڑ پھوڑ ٹوٹ پھوٹ عمر کے ساتھ جو چیزیں ذرا کہیں سے گھس جاتی ہیں، کہیں اس کو اس میں ڈیمیج آتا ہے یوز کے ساتھ. لیکن ینگ ایج میں دو وجہ ہیں: یا تو بہت زیادہ ایکٹیویٹی ایسی کی جس کے ساتھ وہ عادی نہیں تھا، اس نے اسپورٹس میں یا کوئی اور ایسی موومنٹ کی، یا جس کو زیادہ ریگولر ایکسرسائزز نہیں کرتا، وہ بیٹھے بیٹھے بھی بعض دفعہ ہلکا سا ٹرن کرتا ہے کسی طرف مڑتا ہے اور اس کی کمر میں ایک نکل آتی ہے، جس کو پین نکل آتی ہے، جس کو چک کہتے ہیں تو ہم اپنی زبان میں. اس کے علاوہ اس کا مین ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے ریگولر ایکسرسائز کے عادی نہیں ہے، کیونکہ کمر کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کا جو سپورٹ ہے، اس کا سہارا جو اس کو بریس کر کے رکھتا ہے، وہ کمر کے پٹھے پیچھے کی طرف بڑے مضبوط بڑے بڑے پٹھے ہوتے ہیں. اور اگر ہم ہلنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ایکسرسائز جو ہماری ایج کے لحاظ سے ضروری ہوتی ہے، ہر عمر کے لحاظ سے کچھ اس کو ایکٹیویٹی کرنی ضروری ہوتی ہے، اور اس میں سب سے آسان جو ایکٹیویٹی ہے اور سب سے جو سیف ہے وہ پیدل چلنا ہے، واک کرنا ہے. ہمارا جسم اللہ تعالیٰ نے پیدل چلنے کے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور وہ کام ہم نے چھوڑ دیا، اپنے لیے سہولتیں بنائیں، پھر ہم بیٹھ گئے، اور پھر زیادہ تر ابھی ہمیں بیٹھ کے کام کرنے کے عادی ہو گئے. چل کے کام کرنا، یا چلتے پھرتے ہوئے کام کرنا، یا بھاگ دوڑ محنت والے کام، اب وہ ہم نے آہستہ آہستہ لائف اسٹائل میں چینجز آ گئی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے کمر کے پٹھے کمزور ہوئے، اور پھر جو ان جوڑوں کا سہارا تھا وہ بھی کم ہو گیا، وہ سہارا اس طرح سے نہیں ملا. چھوٹی سی موومنٹ، چھوٹی سی حرکت جو ہے اس کی وجہ سے یہ جوڑ جو ہے اس کو کیپسول میں نپنگ جیسے اس کو کہتے ہیں، یا پھر چھوٹی موٹی انجری ہوتی ہے اور پھر یہ درد چلتا رہتا ہے. اولڈ ایج میں تو ایک بڑا مسئلہ ہے اس کا کہ ایک دفعہ اگر یہ جوڑ خراب ہو جائے، جس طرح گھٹنے کے جوڑ خراب ہوتے ہیں تو اب سہولت آ گئی ہے کہ نئے گھٹنے لگا لیں، لیکن یہ اتنے چھوٹے جوڑ ہیں کہ اس میں اب نیا جوڑ نہیں لگتا ہے اس کے لیے کوئی اس طرح. اور پھر یہ کافی ہیں، ہر لیول کے اوپر دو دو ہے، اور پورا اگر ریڑھ کی ہڈی گریں تو یہ کافی زیادہ ہے. لیکن زیادہ تر جو اس میں مسئلہ ہوتا ہے وہ کمر کا نچلا حصہ جس کو ہم لمبر ورٹیبرا کہتے ہیں، اور لمبر ورٹیبرا میں بھی آخری جو تین تیسرا چوتھا پانچواں بورا،
چونکہ ان میں حرکت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کے جوڑ جو ہیں وہ زیادہ خراب ہوتے ہیں، خاص طور سے چوتھا، پانچواں اور پانچواں اور آخری جو بون ہے اس میں. اسی طرح گردن کے جو ہے اس میں بھی فیسٹ جوائنٹس ہوتے ہیں، اور ان میں بھی جو موومنٹس کی وجہ سے یا اس کو ہم پوسچر کی وجہ سے بھی، جب ہم زیادہ گردن کو چکا کے، جیسے آج کل ہم کمپیوٹرز پہ کام کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ کو زیادہ اس پہ کرتے ہیں، ایون موبائل کے اوپر بہت زیادہ ہمارا فوکس ہے، تو ہر وقت کہتے ہیں ایسے نیچے چکا کے کریں گے تو ہمارے جو گردن کے فیسٹ جوائنٹس ہیں اس کے اوپر اسٹریس آتا ہے، اور اس سے اس کو نیک پین، لو بیک پین، یہ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہے اس کی. اور اس کو ڈائگنوز کرنا آسان ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ہسٹری سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو جو جگہ پین ہے اس کو اگر آپ اس کو صرف فیل کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اگر ایگزامن کریں گے، معائنہ کریں گے، تو وہ جوڑ کا اس حصے میں ان کو نیچے سے تھوڑا دبانے میں درد محسوس ہوگا. اس سے ایک ہمیں آئیڈیا مل جاتا ہے ڈاکٹر کو کہ ہاں یہاں پہ یہ فیسٹ جوائنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کو کنفرم کرنے کے لیے ایکس رے سے بھی بہت زیادہ مدد نہیں ملتی، ایم آر آئیز میں جب تک جوڑ بہت خراب نہ ہو جائے ایم آر آئی زیادہ مدد نہیں کرتی. تھوڑے بہت جو چینجز ہیں وہ ایم آر آئی میں بھی اس طرح سے ہمیں کلیئر کٹ آئیڈیا نہیں دیتے. اس کا صرف جو ایک ہی ٹیسٹ ہے جو کہ کنفرم کر سکتا ہے وہ ہے ڈائگنوسٹک بلاکس. ڈائگنوسٹک بلاک میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایکس رے مشین یا فلوروسکوپ کے نیچے پیشنٹ کو لٹا کے، اور جو جس جوائنٹ پہ، جس فیسٹ جوائنٹ پہ ہمیں شک ہے کہ یہاں پہ مسئلہ ہے، پہلے نشان لگا لیتے ہیں. جو ٹینڈر ہوتا ہے یا جو دبانے میں درد کرتا ہے اس فیسٹ جوائنٹ کے اندر ہم تھوڑا سا ایکس رے مشین سے گائڈ کر کے لوکل انستھیزیا ڈالتے ہیں. اور اگر وہ لوکل انستھیزیا لگانے کے بعد پیشنٹ کو اٹھے اور وہ چیک کرے اور کہے کہ ہاں میرا درد ٹھیک ہو گیا، تو دیٹ از دی اونلی کنفرمیٹری سائن. اس سے بہتر اور کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. وہ کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے یہ ہے کہ آپ کو، آپ نے دیکھ کے فلوروسکوپ میں دیکھ کے وہاں پہ تھوڑا سن کرنے والی دوائی ڈالی، لوکل انستھیزیا، اور پیشنٹ نے اٹھ کے کہا ہاں میرا درد ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس کا ٹیسٹ بھی. اور اس کے ساتھ اگر آپ کچھ اور دوائی، ہم عام طور پہ ساتھ اسٹیرائڈ ملا لیتے ہیں، تو جو اسٹیرائڈز ہیں وہ اس کو کچھ عرصہ ریلیف دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بیک کا خیال رکھیں، کیئر کریں، ایکسرسائزز کریں، تھوڑا بہت فزیو تھراپی کریں تاکہ آپ کے مسل اسٹرانگ ہوں اور ان کو ویک نہ ہونے دیں، تاکہ وہ مسلس ان کو ہولڈ کر کے رکھیں. تو ڈیٹیل ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں ہم اس کے بتائیں گے کہ جی اس کی فیسٹ جوائنٹ کے ٹریٹمنٹس میں کیا کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور کس سیکوینس میں ہمیں اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو فیسٹ جوائنٹ کے بارے میں اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہوں تو آپ بے شک اپنے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. مزید اگر کوئی چیز کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کی ہم بالکل سمپل طریقے سے اس کو جواب دینے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ.